آپ دیکھ رہے ہیں مفہوم القرآن۔ سورۃ البقرہ یعنی وہ سورت جس میں ایک گائے کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 40۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے میں سب کا مالک ہوں۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، سب میرے علم میں ہے۔ حساب کتاب کے دن میں تم سے ہر چیز کا حساب لوں گا۔ میں جسے چاہوں اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اسے بخش دوں، اور جسے چاہوں اسے گناہوں کی سزا دیتے ہوئے عذاب دوں۔ میری قدرت کائنات کے ہر ذرے پر ہے، اور میں ہی حساب کتاب کے دن کا مالک ہوں۔ وضاحت: یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے۔ اس پریشانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، آج تک جو احکام نازل ہوتے رہے یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد وغیرہ، ہم ان پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس آیت مبارکہ کے حکم پر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہودی اور مسیحیوں کی طرح سمعنا و عصینا یعنی سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں نہ کہو، بلکہ اللہ کے حکم پر کہو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، یعنی ہم نے اللہ کے احکام سنے اور اللہ کی اطاعت قبول کی۔ ہم اپنے رب سے فضل، معافی، رحمت اور بہتر رزق کی توقع رکھتے ہیں۔ بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے جو حساب کتاب کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام سکون میں آ گئے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہی ہے جو انسان کی غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ بار بار قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو خیالات ہمارے دل و دماغ میں آتے ہیں ان کی کوئی پکڑ یا پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اگر ہم برے خیالات کو اپناتے ہوئے انہیں زبان پر لائیں یا عمل کریں تو اس کی سزا ملے گی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ برے خیالات کو اپنانے اور عمل کرنے کی صورت میں سزا کا ذکر کر رہا ہے، خواہ وہ سارے جہان سے چھپے ہوئے ہوں۔ اللہ دلوں کے حال ایسے ہی جانتا ہے جیسے ہمارے ظاہری عمل اس کے سامنے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ اپنی قدرت اور بادشاہی کا ذکر کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ وہ جسے چاہے غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود بخش دے اور جسے چاہے اس کے گناہوں کی سزا دے۔ سورۃ البقرہ کے رکوع کا آخری مضمون اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع کی طرح ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ میرا رسول اس کتاب پر ایمان لایا جو میری طرف سے اس پر نازل کی گئی۔ میرے رسول پر ایمان لانے والے بھی اس پر ایمان لائے جو میری طرف سے اتارا گیا ہے۔ سب ایمان لائے ہیں مجھ پر، میرے فرشتوں، آسمانی کتابوں اور میرے رسولوں پر۔ سب ایمان والے کہتے ہیں ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ سب نے کہا ہمارے رب، ہم نے تیرا حکم سن لیا اور اس کی اطاعت کی ہے، ہمیں بخش دے اور ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وضاحت: اس آیت مبارکہ میں ایمان کی شرطیں یوں بیان کی گئی ہیں: نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 آسمانی کتابوں پر ایمان، اور نمبر 4 رسولوں اور نبیوں پر ایمان۔ شان نزول: اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 میں حکم دیا، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، حساب کتاب کے دن میں تم سے ہر چیز کا حساب لوں گا۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام فکر مندی سے رسول اللہ کے پاس آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، ہم تو اس بات کی طاقت نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو سمعنا و اطعنا، یعنی ہمارے رب، ہم نے تیرا حکم سن لیا اور اس کی اطاعت کی۔ یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام کے پریشان ہونے پر نازل ہوئی۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی۔ اللہ نے اس کتاب میں سے 2 آیات قرآن میں نازل کی اور ان سے سورۃ البقرہ کو مکمل کیا۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری 2 آیات معراج کے سفر میں 7ویں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔
سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں سکھائی گئی دعا میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان بے بس اور کمزور ہے۔ اگر ہمیں امید رکھنی ہے تو اس کائنات کے مالک سے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ میں کسی جان پر ذمہ داری کا بوجھ اس کی ہمت سے زیادہ نہیں ڈالتا۔ دنیا میں زندگی گزار لینے کے بعد ہر انسان اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا، نیکی کرنے والا انعام اور برائی کرنے والا سزا۔ میرے بندے مجھ سے یوں دعا مانگتے ہیں، اس کائنات کے مالک ہمارے رب، ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہمیں معاف فرمائیے، اس پر ہماری گرفت نہ کیجیے، ہم پر اس طرح کا بھاری بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے پچھلی قوموں پر ڈالا، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ بے حد و حساب مہربان رب، ہمیں معاف کر دیجیے اور اپنی رحمت سے ہمیں بخش دیجیے۔ ہمارے مالک ہم پر رحم فرما، کیونکہ تو ہی ہمارا مددگار ہے، ہمیں انکار کرنے والوں پر فتح نصیب فرمائیے، آمین۔ وضاحت: پہلی امتوں کے لیے بعض احکام بہت سخت تھے، جیسے کہ بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ کپڑے کا وہ حصہ کاٹ دیں جو ناپاک ہو گیا ہو۔ مسلمانوں کے لیے اسے دھو لینے کا حکم ہے۔ ان کے لیے زکوٰۃ کا مال چوتھا حصہ ادا کرنا تھا، جبکہ اسلام سال بھر کی بچت پر 40واں حصہ زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے۔ مال غنیمت بنی اسرائیل کے لیے حلال نہیں تھا۔ وہ لوگ عبادت گاہ یعنی مسجد کے علاوہ کہیں دوسری جگہ نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے ساری زمین کو پاک قرار دے دیا تاکہ جہاں چاہیں نماز ادا کر سکیں۔ بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تو حکم نہ ماننے والوں کو سزا کے طور پر دھتکارتے ہوئے بندر بنا دیا گیا۔ اسی طرح گائے کے بچڑے کی عبادت کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے کی شرط انہیں قتل کرنا ٹھہری۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ دعا سکھائی ہے، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو پہلی قوموں پر ڈالے گئے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ شان نزول: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے صحابہ کرام نے آیت نمبر 284 کے نازل ہونے پر سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یعنی ہمارے رب، ہم نے تیرا حکم سن لیا اور اس کی اطاعت کی، پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اس آیت مبارکہ میں موجود دعاؤں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر دعا یا کلمے کے بعد کہا قد فعلت، یعنی میں نے ایسا کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگا کرو، میں عطا کرتا ہوں۔ آگہی: یہاں سورۃ البقرہ کا 40واں اور آخری رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 3 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معراج النبی: 12 نبوی سال میں 27 رجب کی رات جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، اللہ آپ کو اپنی کائنات کی سیر کروانا چاہتا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 4 مہینے اور 15 دن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی نماز کی امامت فرمائی، اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی سیر کو گئے۔ آپ 7ویں آسمان سے بھی آگے گئے۔ اس واقعے کو اسرا اور معراج النبی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم اس کا ذکر سورہ اسرا یعنی بنی اسرائیل میں کرتا ہے۔ یہ سفر رات ہی رات میں مکمل ہوا، جبکہ اس سفر کے دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے، جو بیت المقدس سے 7 آسمانوں اور سدرۃ المنتہا اور ماورا پر مشتمل ہے۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے 27ویں پارے میں سورہ نجم میں فرمایا ہے۔ سدرۃ المنتہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات مجھے 7ویں آسمان سے اوپر لے جایا گیا، جہاں میں نے تقدیر کے قلم چلنے کی آواز سنی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، اللہ کے رسول، کبھی کوئی اس مقام سے آگے نہیں گیا، اگر میں بھی اس مقام سے آگے گیا
تو میرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے آپ اکیلے ہی جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جو اللہ کے انوار کی جلوہ گاہ ہے۔ وہ ایک خوبصورت درخت تھا جس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے اور اس کا پھل مٹکوں کی طرح تھا۔ وہ بیری کے درخت جیسا تھا۔ یہاں قرآن کریم کی سب سے طویل سورت یعنی سورۃ البقرہ اختتام پذیر ہوئی۔